سورۃ المعارج کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے ایک عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی، حشر نشر اور قیامت کے دن کے احوال اور احوال کا ذکر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے کچھ احوال کو بیان فرمایا ہے، اور اس دن انسان اپنی نجات کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس کو اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ قیامت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور ہے۔ انہم یقیناً بے شک پکی بات ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں بعیدا کہ قیامت دور ہے۔ اللہ فرماتے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کے لحاظ سے تو ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے۔ یہ ہمارے لحاظ سے ہے، جو زمانہ گزر گیا وہ ماضی ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے، جو آئے گا وہ مستقبل ہوگا۔ رب العالمین عالم الغیب ہیں، سب کچھ جاننے والے۔ اللہ کے لیے تو سب زمانے برابر ہیں، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ جس کو یہ دور سمجھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل قریب ہے۔ اور ویسے بھی جو چیز آ رہی ہو وہ چیز قریب ہی ہوتی، جو جا رہی ہو وہ دور ہوتی چلی جاتی۔ ہماری زندگی دن بہ دن جا رہی ہے، تو گویا کہ یہ تو دور ہو رہی ہے، اور قیامت دن بہ دن آ رہی ہے تو وہ قریب ہو رہی ہے۔ اس لحاظ سے ایک بات تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ لوگ جس کو دور سمجھ رہے ہیں وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ پھر اس دن کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ آسمان ایسے ہو جائے گا جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، رنگت اس کی ایسی ہو جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا کالدہان، آسمان ایسے ہو جائے گا کہ جس طرح سیاہی مائل کوئی چیز ہوتی، جب تیل کو تڑکا لگے اور اس میں نیچے اس کا جو کچرا وغیرہ اکٹھا ہو جائے، اس کو تیل کی تل چھٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی رنگت ایسی ہوتی جیسے دہان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا میں آسمان سرخ ہوگا،
پھر اس کے بعد سیاہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین سے آسمان کی اوپر کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہے، سب کچھ تباہی کی طرف جائے گا۔ حتیٰ کہ مثال دی جاتی ہے مضبوطی میں پہاڑوں کی، تو فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی۔ کہیں آپ نے دیکھا ہو جہاں پہ روئی کو دھنا جاتا ہے تو اس کے وہ چھوٹے چھوٹے گالے ہوا میں ایسے اڑتے پھرتے جیسے بالکل بے جان سی چیز۔ سورۃ القارعہ میں اسی کو فرمایا کالعہن المنفوش، رنگین روئی کی طرح۔ اور رنگین علماء فرماتے اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں، کہیں سیاہ ہیں، کہیں سرخ ہیں، کہیں سفید پہاڑ ہیں۔ تو جس طرح پہاڑوں کی رنگتیں مختلف، اسی طرح یہ پہاڑ جب قیامت کے دن ہوا میں اڑتے پھریں گے روئی کی طرح، تو یہ بھی ایسے لگے گا جیسے کوئی رنگین روئی اڑتی پھر رہی۔ یعنی بلند سے بلند چیزیں اور مضبوط سے مضبوط چیزیں بھی تباہی کی طرف جائیں گی۔ اس پوری کائنات کے اوپر ایک وقت آئے گا جب سب فنا ہوگا اور سب جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، وہاں پہ پیشی ہوگی۔ میرا آپ کا اس پہ ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ورنہ ایک بہت بڑی انسانیت تب بھی تھی، آج بھی ہے، کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کو تصور میں بھی نہیں لاتے، کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ حالات بھی آئے۔ ان کا ٹارگٹ سارے کا سارا وہ مرنے سے پہلے کی زندگی ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو میرا بڑا مقصد نہ بنا، کہ دنیا ہی میرا نصب العین ہو، دنیا ہی میرا ٹارگٹ ہو، مرنے سے پہلے کی زندگی اسی کے لیے میں جیوں، اسی کے لیے میں مروں۔ اللہ ایسا میرا ٹارگٹ نہ بنا، بلکہ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد، ہمارا نصب العین وہ موت کے بعد کی زندگی ہونی چاہیے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے جب یہ لوگ میرے سامنے پیش ہوں گے تو لا یسأل حمیم حمیما، کوئی گرم جوش دوست بھی کسی جگری یار کا کوئی خیال نہیں کرے گا۔ حمیم کہتے ہیں بڑے گہرے دوست کو، عربی زبان میں حمیم گرم سے ہے، ایسا دوست جن کی دوستی میں بڑی گرم جوشی ہو۔ دنیا کے اندر ایسے دوست ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ہر مصیبت، ہر مسئلے، ہر پریشانی میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے اس قیامت کے دن کی حالات ایسے ہوں گے اور ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ سخت جگری یار، جان دینے والے دوست بھی ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں، کوئی کسی کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کرے گا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ نظر نہیں آئیں گے، اللہ پاک فرماتے یبشرونہم، ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ اربوں کھربوں انسانوں کے اندر آمنے سامنے ہوں گے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ وہ ہے دنیا کے لیے میں جس پہ جان چھڑکتا تھا، یہ وہ ہے میں جس کے لیے حق سچ کو چھوڑ کر ہر طرح اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج وہی دوست وہ نظریں چرائے گا، وہ آنکھیں دوسری طرف کر کے نکل جائے گا، دیکھنے کے باوجود اندیکھا کر دے گا، اور کسی کام میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ دوست و دوست، اللہ پاک فرماتے اس دن صورتحال یہ ہوگی کہ یود المجرم، مجرم آدمی تمنا کرے گا، ود یود اس کا معنی ہوتا ہے دلی تمنا، دلی آرزو،
کسی انسان کی شدید خواہش ہو اس کو عربی زبان میں یود، ود یود اس کو کہا جاتا ہے، یہ ود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری دلی تمنا یہ ہے، یعنی میں دلی طور پہ یہ چاہتا ہوں، وہاں بھی الفاظ یہی ہیں کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، یہ دلی تمنا، اس کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یود مجرم آدمی کی اس دن دلی تمنا یہ ہوگی کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ میں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پہ اپنے بیٹوں کو دے دوں۔ انسان باپ دنیا کے اندر اولاد کے لیے سب سے شفیق ہوتا ہے۔ کتنی شفقتیں ہوتی ہیں باپ کی اپنی اولاد پہ کہ اپنا پہناوا کمزور سا، پرانا بوسیدہ سا، اپنے پاؤں میں جوتے پھٹے پرانے، اور اولاد کو لے کے دے گا نئے کپڑے، نئے جوتے۔ اس کی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے باپ رات دن ایک کر دیتا ہے، پسینوں میں گھل جاتا ہے، محنت کرتے کرتے ہڈیوں میں جان ختم ہو جاتی ہے۔ ماں اگر 9 ماہ صرف پالتی ہے تو باپ برس ہا برس اولاد کو پالتا ہے۔ اس باپ نے جس نے اپنی گویا کہ خون پسینے کی کمائی سے بچوں کو جوان کیا، اور یہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آنے کے لیے یہ رکاوٹ بن جاتا تھا، لیکن یہی باپ قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ میرے بیٹوں کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، فدیہ دے گا اپنے بیٹوں۔ اور فرمائے وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی جس کے لیے انسان جس کو اپنی راحت جان سمجھتا ہے اور جس کے بغیر وہ کہتا ہے میرا گزارا نہیں، اس بیوی کو بھی کہے گا کہ یہ بھی لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اور فرمائے واخی، اور اپنے بھائیوں کو، بھائی انسان کا بازو ہوتا ہے، بھائی انسان کا ساتھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ ہم تیرے جو ہے کمر کو مضبوط کریں گے، تیرے موقف کو مضبوط کریں گے تیرے بھائی کے ذریعے، یعنی حضرت ہارون کو بھی ہم تیرا ساتھی بنا دیں گے۔ تو بھائی بھائیوں کے ساتھ ہر موقع پہ کھڑے ہوتے، لیکن قیامت کے دن بھائی بھی یہ تمنا کرے گا کہ میرے بھائی کو لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ گھرانہ، وہ قبیلہ، وہ اپنا وہ ہاؤس اور وہ پورا کنبہ جس کے متعلق بڑا کہتا تھا کہ یہ میرا آسرا ہے۔ جب بھی انسان پہ دنیا میں کوئی پریشانی آنے لگے تو کیا کہتے جی ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان، ہمارا بڑا خاندان ہے جناب، ہمارا بڑا نام ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس دن اس خاندان کو، اس قبیلے اور کنبے کو بھی کہے گا یہ سارا بھی لے لو اور مجھے نجات دے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کوئی بھی زمین کے اندر ہے سب لے لو، مجھے نجات دے دو، ثُمَّ يُنْجِي، اس کو نجات مل جائے۔ اندازہ کریں میرے عزیز دوستو، آج جن رشتوں کے لیے ہم اللہ کے احکامات ٹھکرا دیتے، جن رشتوں کے لیے آج ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے، جس کنبے قبیلے برادری کو میں ناک رکھنے کے لیے ہم رب العالمین کے رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیتے، ان میں سے کوئی بھی کل قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئے۔ ہم ان اپنی جان بچانے کے لیے ان سب کو بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ سب اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود کیا نجات مل جائے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین بندے سے فرمائیں گے قیامت کے دن
کہ میں نے تجھ سے بڑا چھوٹا سا مطالبہ کیا، اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ کیا آج تو چاہتا ہے کہ سب کچھ لے لوں اور تجھے چھوڑ دوں؟ وہ کہے گا کہ اللہ بالکل میری چاہت ہے، اب مجھے چھوڑ دے، سب کچھ لے لے، زمین و آسمان کے سب خزانے بھی لے لے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، چھوٹا سا مطالبہ، اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، میرا ساجی اور شریک نہ بنانا۔ میرے عزیز دوستو، توحید ایسی چیز ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جو انسان حالت توحید میں دنیا سے گیا، یقین کرے کہ وہ کامیاب ہوگی، وہ کامیاب ہے۔ وہ اپنے گناہ اللہ پاک اس کی اپنی رحمت سے معاف کر دے، اپنے انبیاء علیہ السلام کی سفارش سے معاف کر دے، حفاظ کی سفارش سے معاف کر دے، علماء کی سفارش سے معاف کر دے، حاجیوں کی سفارش سے معاف کر دے، شہداء کے کہنے پہ اللہ ان کو معاف کر دے، ہزاروں راستے کھل جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ توحید کے بغیر چلا گیا، حالت شرک میں دنیا سے چلا گیا، تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے اس انسان کی کبھی نجات نہیں ہوگی، کبھی اس کو معافی نہیں ملے، کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بڑا اہم اور بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم روزانہ توحید کے بول بولے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، ہمارے سارے مسئلے حل کرنے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا، عزت و ذلت کا مالک، عروج و زوال کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو توحید کے بول ہیں، اس پہ نجات ملے گی۔ عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے، لیکن شرک کی حالت میں دنیا سے جانے والے کے کوئی بھی کام نہیں آئے۔ اس لیے اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ ہی موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک